السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت آپ لبیک میڈیا سے دیکھ رہے ہیں اور میں عبد المقیت مندان آپ سے مخاطب ہوں. اس وقت ہم جو آج ہماری ڈیبیٹ کا موضوع ہے وہ ہے حویلیاں کا واقعہ اور اس پر ریاست مدینہ کے دعوت داروں کا کردار, اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا اس کا اس معاملے پہ چپ ہونا یا اس کا اس معاملے کی کوریج نہ کرنا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر معاملات ہوتے ہیں تو الیکٹرانک میڈیا اس کو سر پہ اٹھا لیتا ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ دانش بختیار صاحب, ناظم نشر و اشاعت تحریک لبیک پاکستان شمالی پنجاب. السلام علیکم سر, کیسے جی ہیں آپ؟ وعلیکم ٹھیک ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, ابھی ہم ان کے ساتھ گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ان سے پہلا سوال کرتے ہیں. رئیس صاحب, ابھی ہم نے پاسٹ میں دیکھا کہ حویلیہ میں تحریک لبیک پاکستان نے ایک میلاد جلوس کا انعقاد کیا. پہلے تو 12 ربیع الاول کو اس میلاد جلوس کا انعقاد کیا گیا, پھر اس پر شیلنگ ہوئی, پھر امیر تحریک لبیک پاکستان علامہ حافظ سعد رضوی صاحب نے وہاں پہ خود جانے کا اعلان کیا. لیکن ہم نے پھر دیکھا کہ وہاں پہ اگر وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ جب جلوس اپنے رستے تک اپنے مقامی رستے سے ہوتے ہوئے چمبا پل جو ہے ابھی حویلیاں کا علاقہ ہے, حویلیاں سے پہلے یہ شاید, تو وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ تحریک لبیک پاکستان پر فائر کھول دیے گئے اور شیلنگ. اب اس معاملے کا اصل میں پس منظر کیا ہے, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. اس میں سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ جو تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے جلوس تھا وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس تھا, جو کہ ہم نے باقاعدہ اعلان کیا ہے. نہ ہی کوئی دھرنا تھا, نہ ہی کوئی اور پروٹیسٹ تھا, اور انتظامیہ کو بھی پتہ تھا, پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی اس کا آرڈر تھا. اس کے باوجود تحریک انصاف کی حکومت, انہوں نے جو ہمیں جو راستہ بتایا تھا, جو ہمیں جو منزل بتائی گئی تھی کہ یہاں تک آپ نے جلوس کر سکتے ہیں, اس سے بھی ہم 2 سے 3 کلومیٹر پہلے ہم نے وہ جلوس اختتام پذیر کر دیا. عید میلاد النبی کا جو ہے وہ جلوس تھا حویلیاں کے مقام سے کچھ ہی 2 کلومیٹر کے فاصلے سے پہلے ہی اس جلوس کو اختتام پذیر کیا گیا. صرف اس کی یہ وجہ تھی کہ کوئی بیچ میں انتشار نہ پھیلے, کوئی ایسی ویسی چیزیں جو بظاہر نظر آ رہی تھی ہمیں, تو اس وجہ سے امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی صاحب آپ نے آخری دعا فرمائی, اور اس کے بعد جب واپس ٹرن ہوا جلوس تو 1 کلومیٹر آگے چلا گیا جلوس. اس کے بعد جو پیچھے سے فائرنگ کی گئی, شیلنگ بھی کی گئی, گولیاں بھی برسائی گئی, ربڑ کی گولیاں بھی استعمال کی گئی, یہاں تک کہ 30 بور کے فائر کیے گئے, جو کہ کارکنان اور عشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں پہ بھی گولیاں لگی, پیچھے کمر پہ بھی گولیاں لگی. مطلب یہ ہم کسی بھارت میں بیٹھے ہیں, ہم کسی دوسرے ملک میں بیٹھے ہیں, ہم کس ملک میں بیٹھے ہیں کہ جس ملک میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ریاست مدینہ جو ہے ہم اس کو بنانے جا رہے ہیں, اور وہ اس ریاست مدینہ میں اپنے ہی لوگوں کے اوپر اور حضور کے عاشقان کے اوپر اس طرح سے شیلنگ برسائے گی, اس طریقہ سے گولیاں برسائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جتنی گولیاں اور جتنی شیلنگ اور جتنی فائرنگ اور جتنا اسلحہ تحریک لبیک کے خلاف استعمال کیا گیا, یہ اسلحہ, یہ گولیاں اور یہ شیلنگ اور یہ اگر کشمیر میں استعمال کی جاتی بھارتی فوج کے خلاف تو آج کشمیر آزاد ہوگا. اچھا رائے صاحب, ابھی جس طرح انتظامیہ آپ کو مرکزی کردار آپ کو بتا رہی ہے, تو انتظامیہ کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ مسلک کی منافرت کا خدشہ تھا آپ کو, کہیں وہاں پہ کوئی اہل دیوبند کے مسالک کی مساجد تھی اور جس امیر جو معاویہ چوک تھا وہاں پہ, کیا اس کے پیچھے, حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ معاویہ اعظم طارق صاحب اور دیگر اورنگزیب فاروقی صاحب کا بھی اس پہ بیان آ چکا ہے, فاروق الحسن قادری صاحب جو آپ کے رکن شورا ہیں مرکزی, ان کی طرف سے بھی ایک ان سے بات ہوئی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتظامیہ نے صرف ایک چال کھیلی ہے دیگر مسالک کا کندھا استعمال کر کے تحریک لبیک پاکستان کو مارنے پر؟ بالکل ایسا ہی ہے, 100% ایسا ہی ہے, کیونکہ دونوں طرف سے شیلنگ کی گئی, درمیان میں کھڑا کر کے دونوں اطراف سے جو ہے وہ فائرنگ کی گئی, اور بالکل ان کو تحریک لبیک کے مرکزی قائدین کو مارنے کا ارادہ تھا, تحریک لبیک کی شورا کو مارنے کا ارادہ تھا, اور یہ انتشار پھیلانے کی کوشش یہ وہاں کی موجودہ حکومت نے کی کہ اس کو مسلکی جو ہے وہ اختلاف شو کر کے ہم آگے بیان کر دیں گے. پر یہ بہت اچھا اقدام تھا دوسرے مسالک کی جانب سے بھی کہ انہوں نے اس چیز کی فوراً تردید کی اور یہ بتایا کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ جو وہاں پہ معاویہ چوک ہے وہاں پر جو ہے انہوں نے, جو دوسرے مسالک کے لوگ ہیں, انہوں نے ہمیں خود یہ بات کی کہ آپ یہاں پر آئیں, ہم آپ کا استقبال کریں گے یہاں پر. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی فرقہ بازی کا کوئی معاملہ تھا. تو یہ صرف ایک چیز ہے, وہ تول دی گئی ہے اس چیز کو کہ فرقہ بازی کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے یا ان لوگوں کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ تمام تر جو معاملات ہوئے ہیں یہ وہاں کی موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے ہوئے ہیں, یہ وہاں کے ڈی پی او کی طرف سے ہوئے ہیں, یہ وہاں کی پولیس کی طرف سے ہوئے ہیں. اور یہ بتائیں کہ 30 بور کے پکے فائر کس نے کیے,
اب یہ تو ایک بہت بڑا سوال یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یہ اداروں پر بھی سوال ہے, یہ ریاست مدینہ بنانے والوں کے اوپر بھی سوال ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست مدینہ بنائی ہے, ان پہ اوپر بھی سوال ہے. اور ہمارا چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنائی جائے اور یہ اس چیز کو دیکھا جائے, پوری انکوائری کمیٹی تشکیل دی جائے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا. کیا یہ جو شہید ہوئے ہمارے 3 سے 4 جو جوان شہید ہوئے, کیا ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا اسی طریقے سے مذہبی جماعتیں ہمیشہ سے جو ہے وہ خون دیتی آئیں گی؟ کیا وہ کسی ماں کے بیٹے نہیں تھے؟ جی اچھا رائے صاحب, اس کے ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ شہداء پہ جو ہے وہ شہداء ہمارے شہید ہوئے ہیں, ہمارے لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے. ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 450 افراد جو ہیں آپ کے اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں, لیکن پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی 70 سے 80 افراد جو ہیں وہ تو یہ جو لوگ گرفتار ہیں جن پہ FIR وغیرہ ہوئی ہے, ان کے بارے میں آپ کی لیگل ٹیم کیا کام کر رہی ہے؟ اور جو شہداء ہیں کیا ان کے حوالے سے ان کا کیس, ان کا جو خون ہے اس کا حساب تحریک لبیک پاکستان لے گی ان سے؟ جی بالکل, انشاءاللہ. دیکھیں شہیدوں کا خون کبھی بھی رہگاں نہیں جاتا. دیکھیں یہ ان شہداء کا خون اس جماعت کی بنیادوں میں ہے, اس جماعت کو بنانے کی بنیادوں میں ہے. اس سے پہلے بھی تقریباً 50 سے زائد شہداء جو ہے وہ اس تحریک میں ہو چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہی مار کر, ہمارے اوپر ہی فائرنگ کر کے اور ہمارے ہی خلاف دہشت گردی کی دفعات اور 18 سال سے کم عمر بچوں کے اوپر دہشت گردی کی دفعات, یہ کہاں کا قانون ہے؟ کون سی اسلامی ریاست کا قانون ہے؟ 1973 کا آئین کھول کر بتا دیں کہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچے, ان کے اوپر دہشت گردی کے دفعات لگا کر ان کو جیلوں میں پابندی سلاسل کیا جائے, ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے. یہ تو حکومتیں اور ادارے اور یہ جو وہ لوگ ہیں جو انصاف نہیں فراہم کر رہے ہمیں, یہ وہی دہشت گرد کل پیدا کریں گے اور پھر کہیں گے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے. دیکھیں جب انصاف, مظلوم کو انصاف نہیں ملے گا تو دہشت گردی آپ کے گھر سے سب سے پہلے سٹارٹ ہوگی. کوئی باہر سے آ کر کسی دہشت گردی کا سامنا پاکستان کو نہیں ہے. سب سے بڑی دشمنی, سب سے بڑا دہشت گردی یہاں پر وہ ہے کہ جب آپ مظلوم کو اس کا حق نہیں دیتے اور انصاف نہیں کرتے. تو رائے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو حکومتی اداروں کی طرف سے اور عدلیہ کی طرف سے اور جتنے ہمارے اس معاملے میں جو ذمہ داران ہیں ان کی طرف سے آپ کو انصاف کی امید ہے؟ دیکھیں اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہم اپلیکیشنز بھی دے چکے ہیں, ہر ایک قانونی طریقہ کار استعمال کر چکے ہیں اور ہر ایک پلیٹ فارم پہ جا چکے ہیں. اور ابھی بھی ہم سب سے پہلے ہمارا یہی کوشش ہے کہ ہم قانونی طریقے سے, ہماری وکلا پینل جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ کام کر رہا ہے, وکلا کی ٹیمز ان کے اوپر کام کر رہی ہیں, اور ہم پاکستان کے اندر کسی قسم کا کوئی انتشار نہیں چاہتے. اور بالخصوص ایسے موقع کے اوپر کہ جب کہ کچھ بیرونی قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر دینی جماعتوں کو آپس میں لڑا کر اور دینی مقاصد جو ہے وہ جو دین خالصتاً دین کے لیے نکلے ہوں ان لوگوں میں انتشار پھیلا کر اور وہ ایک منافقت اور ایک جو ہے وہ دہشت گردی کی لہر جو اور انتشار کی لہر جو ہے وہ لے کر آئیں. مگر ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم آئین پاکستان کے مطابق اور سب سے پہلے اداروں سے, اور بالخصوص میں چیف جسٹس آف پاکستان ان سے بھی اپیل کروں گا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے حویلیاں واقعے کے اوپر. اور آج جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بھی اس چیز کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی ہے اور اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جو اس پورے واقعے کی ہر اینگل سے اس کا جو ہے وہ جائزہ لے کہ کون لوگ تھے, بیک گراؤنڈ پہ کون لوگ تھے, سامنے کون لوگ تھے, کن لوگوں نے فائر کیے, کیا ان جو ہمارے مظلوم جو عاشقان مصطفیٰ تھے جو صرف لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کر کے صرف خالصتاً عید میلاد النبی کا جو موقع تھا اس میں وہ شرکت کی, اس جلوس میں شرکت کی, ان کو گولیاں ماری گئی, سروں میں شل مارے گئے, سروں میں فائر کیے گئے, ان کی کمر پہ فائر ہوئے, اور یہاں تک کہ ہمیں پھر ہاسپٹلائز تک یہاں تک بھی نہیں کرنے دیا. اور یہاں کے ہمارے جو بندے زخمی تھے ان کو ہاسپٹل میں بھی جو اسٹریچر تھا اس کے ساتھ ان کو ہتھکڑیاں لگا کر باندھا گیا کہ کیا اتنے بڑے دہشت گرد تھے تحریک لبیک والے کہ جن کو ہاسپٹل میں بھی طبی سہولتیں نہیں مہیا کی گئی, 2 دن تک جنہوں نے پانی بند کیا. ایسا کردار تو کربلا کے میدان میں یزیدیوں کا تھا.